نیند کی دعائیاں کون کون استعمال کرتا ہے اور ان سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت اچھا ٹپس شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم نیند کی گولیوں سے کیسے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاسپٹل میں اپنی پرانی سہیلی کنزا کو دیکھ کر سارا کھل ہی تو اٹھی تھی۔ کنزا بھی بڑے اتفاق سے ملی تھی۔ یہاں کیسے آئیں؟ سارا: میں نے اپنے بیٹے کی ویکسینیشن کرانے آنا تھا۔ اور تم کیسی ہو؟ چہرہ کیوں اتنا مرجھایا ہوا ہے؟ صحت بھی پہلے جیسی نہیں لگ رہی۔ کنزا ایک ٹھنڈی سانس بھر کے: میں تو یہاں آتی ہی رہتی ہوں، ماہر نفسیات کے پاس ریگولر اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اتنے میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس سارا کی باری آ گئی اور کنزا کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ دونوں سہیلیوں نے فون نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اللہ کے واسطے کچھ دے دو بابا۔ ویکینڈ پر سارا کنزا کے گھر کے باہر ڈور بیل بجا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک فقیر نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر صدا لگائی اور اندر سے کنزا نے ڈانٹ کے انداز میں کہا تھا: کیا مصیبت ہے؟ روز روز آ جاتے ہو مانگنے کے لیے منہ اٹھا کر۔ جس پر وہ فقیر شرمندہ ہو کر جانے ہی والا تھا کہ سارا نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر فقیر کو پکڑائے اور اندر چلی گئی۔ کنزا اسے بٹھا کر ڈرائنگ روم میں چائے بنانے کے لیے گئی تو سارا کو کام والی ماسی کی آواز آئی: باجی، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ مدد ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس پر کنزا کی غصے سے بھری آواز آئی: دیکھو بی بی، میں نے ماہانہ تنخواہ پر تمہیں رکھا ہے، اس طرح روز روز کی فرمائشوں پر نہیں۔ پچھلی کام والی کو بھی میں نے اسی لیے فارغ کیا تھا۔ سارا کو چائے اور لوازمات پیش کرنے کے بعد کنزا بیٹھ ہی رہی تھی کہ لابی میں پڑا فون بج اٹھا۔ اس پر بھی کنزا کی یوں ہی باتیں کرنے کی آواز آئی جیسے کسی پر غصے ہو رہی ہو اور کسی کام سے منع کر رہی ہو۔ کنزا جب واپس آ کر بیٹھی تو سارا کے پوچھے بنا ہی بولنے لگی: یہ اشر بھی نا ہر وقت بس بھائیوں کے لاڈ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے تھے شام کو سب ملنے آ رہے ہیں تو کھانا بنا لینا، میں نے بھی صاف منع کر دیا۔ سارا کا دل پہلے ہی کنزا کے رویے سے بہت افسردہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ چلی گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے سارا کنزا کو اپنے گھر ہونے والے ماہانہ درس قرآن کی دعوت دینا نہ بھولی، جسے کنزا نے پیشگی قبول کر لیا تھا۔ اس بار سارا نے درس کا عنوان انفاق فی سبیل اللہ رکھا۔ درس دینے والی خاتون نے بھی نہایت خوبصورت انداز میں انفاق اور صدقہ کرنے کی اہمیت کو کچھ اس طرح واضح کیا تھا کہ ساری باتیں دل میں اتر رہی تھیں۔ سارا کو زندگی میں پہلی بار صدقے کا مفہوم حقیقی طور پہ سمجھ میں آیا۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ ہر عطا رزق ہے اور صدقہ صرف روپے پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ ہر اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اور ایک آیت تو ایسی بتائی کہ سمجھو کنزا کو اپنے ڈپریشن کا علاج ہی مل گیا۔ عالمہ کہہ رہی تھیں کہ قرآن میں کچھ اس طرح سے الفاظ بھی ہیں: وہ لوگ جو اپنے مال دن اور رات چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غم دور ہوگا، کنزا نے زیر لب دہرایا۔ درس سے واپسی پر کنزا گھر جاتے ایک سپر سٹور پر رک گئی اور پھر گاڑی کا رخ کچی بستی کی طرف موڑ دیا۔ غریب لوگوں میں راشن تقسیم کرتے وقت بچوں کے چہرے خوشی سے جگمگانے لگے تو کنزا کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اسے زندگی میں پہلی بار حقیقی خوشی کا احساس ہوا۔ راستے میں اس نے سارا کو فون کیا اور مدرسے کی 5 طالبات کے سالانہ خرچ کا ذمہ اٹھا لیا، جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں لیکن معاشی طور پر مستحکم نہ تھیں۔ ساتھ ہی ماہانہ 15,000 روپے اسلامک ریسرچ سینٹر میں دینے کی حامی بھر لی۔ گھر آ کر اس نے عشر کے بہن بھائیوں کو بڑے دل سے گھر آنے کی دعوت دی، جس کو سب نے بہت خوشگوار حیرت کے اظہار کے ساتھ قبول کر لیا۔ وہ سب گھر آئے تو گھر میں ایک دم رونق سی ہو گئی۔ عشر بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ آج کنزا نے کام والی ماسی کو اضافی کام کے لیے روک لیا تھا
کام کے بعد جب وہ جانے لگی تو اس سے زائد کام کے پیسوں کے ساتھ ساتھ بیٹی کی شادی کے لیے بھاری رقم بھی چپکے سے تھما دی۔ شام کو عشر کچھ حیران سے مغرب کی نماز کے لیے نکلنے لگے تو ان کی حیرانی کو دو چند کرتے ہوئے عشر کو مسجد کے چندہ باکس میں کچھ رقم ڈالنے کی تاکید کی اور خود پانی کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھنے لگی، کیونکہ درس میں اسے پتہ چلا تھا کہ پانی پلانا بھی صدقہ اور جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ اور پیارے ایمانی ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے آج کنزا بہت عرصے بعد نیند اور ڈپریشن کی گولیاں کھائے بغیر سو گئی تھی اور اسے بہت پرسکون نیند آئی۔ تو اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا مجھے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کاموں کے ذریعے ہم اپنے ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو پھر کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ان میں سے کس قسم کے صدقے پہ عمل کیا۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید صدقہ سیریز کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔